بھی چیز عزیزان محترم کام نہیں آئے گی اگر امام کے ساتھ نہیں ہوئے. یاد رکھیے، من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ شہید مارا گیا. اور جس نے نہیں پہچانا اپنے امام کو وہ جہالیت کی موت مرا ہے. یہ یاد رکھیے. ہم خوش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اوہو یہ ہمارے لیے تھوڑی حدیث، یہ تو کسی اور کے لیے، کیونکہ ہمیں تو پتا ہے امام. ہمیں کیا پتا ہے امام کون ہے؟ کتنا پتا ہے ہمیں امام کا؟ امام کا نام ہی پتا ہے، امام کی والدہ کا نام پتا ہے، امام کے والد کا نام پتا ہے، جب پیدا ہوئے وہ پتا ہے. بس اس کے بعد ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے، زندگی کیا گزر رہی ہے امام کے ساتھ. تو اس کا بہترین کربلا کیوں عزیزان محترم بار بار تکرار کی جاتی ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ صرف کربلا میں اگر ہم کہتے ہیں جو لوگ کربلا پہنچے اور جو کسی عذر شرعی کی وجہ سے جو ائمہ جانتے تھے کہ نہیں پہنچا، لیکن باقیوں کو جو دعوت دی گئی اور وہ نہیں آئے، اور وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو رستے میں ملے امام کو اور امام کو پہچانتے تھے، درک کرتے تھے مگر نہیں آئے، تو کیا آپ ان کو کہیں گے کہ اس نے امام کا ساتھ دیا؟ کیا آپ کہیں گے کہ یہ امام کی معرفت رکھتا تھا؟ امام کی اگر معرفت رکھتا تھا تو پھر کیوں نہیں ہر چیز کو ترک کر کے امام کے پاس آیا؟ اس کا مطلب ہے نہیں پہچانتا تھا. اور وہ جو لوگ پہنچ گئے تھے اور جن کو امام نے کہا کہ چلے جاؤ مگر نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ مگر امام نے کہا نہیں کہ تمہیں جنت کے مقامات بھی دکھا دیے، تمہارے اوپر سے بیعت بھی ہٹا دی گئی، تمہیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کیوں نہیں گئے وہ؟ کیونکہ جانتے تھے اصل حیات امام ہے، اصل حیات امام ہے، اصل زندگی امام ہے. اگر امام نہیں تو ایسی زندگی کا میں کیا کروں گا؟ انتظار کرتے رہے کہ صبح ہو، تلواریں چلیں، گردنیں کٹیں، انتظار کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وادی میں داخل ہو گئے تھے جو وادی امام کی وادی تھی، اور اس کے تقاضے اپنے عزیزان محترم. ہم خود اپنے زندگی میں دیکھیں کہ ہم، یہ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑا اس کو خود سمجھنا، اس پہ اتنی کام کرنا، محنت کرنا، کیونکہ عزیزان محترم دنیا اگر آپ دیکھیں تو دنیا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اپنے آخری وقت کی طرف. بہرحال یہ بیماریاں، وبائیں، دنیا کی خطے کی سچویشن، حالات، پولیٹیکل سچویشنز، یہ سب بتا رہی ہیں کہ ایک آنے والے کی تیاری ہو رہی ہے، اور دشمن ہم سے زیادہ تیاری کر رہا ہے اس آخری آنے والے کی. اور اگر ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں تیاری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، یا میری ساری محنت اسی میں، میرا کاروبار کووڈ میں خراب ہو گیا، اب آگے کیسے چلے گا، ٹھیک ہے آپ سوچیں، لیکن اس پوری تیاری میں امام کہاں ہے؟ امام کے لیے میں نے آج تک کیا کیا؟ امام کے لیے کوئی پلاننگ ہے میرے پاس، یا کوئی ایسی اسپیشلٹی جو امام کو ضرورت ہو سکتی ہے، کیا میں اس کی کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں یا نہیں کر رہا؟